بہت آہستہ آہستہ یہ منظر دھندلانا شروع ہو گیا تھا، جیسے جسے دماغ قبول نہیں کر رہا تھا اسے دل نے قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ منظر صرف چند لمحوں کے لیے دھندلایا تھا۔ جب آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کلیئر، زیادہ بدصورت ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کسی نے ہال کا بیرونی دروازہ کھول دیا تھا۔ اللہ میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے پاتال میں کیسے پھینک سکتا ہے؟ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ میں جلدی واپس نہیں آؤں گا، ابھی صبح ہی تو اس نے کہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ پتہ نہیں لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں، مجھ پر رحم کیوں نہیں کھاتے۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ یار بعض دفعہ میرا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے چپ ہو جاؤں، بلکہ سب چپ ہو جائیں۔ اگر کوئی بات کرے تو صرف تم، کسی کی آواز آئے تو صرف تمہاری، میری نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ کوئی اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا کہ اب تم مجھے کبھی نظر نہیں آؤ گے، میں چاہوں گی تو بھی تمہیں چھو نہیں پاؤں گی۔ آنسوؤں کی رفتار میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ رومی، آج سے 30 سال بعد جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ایسا کریں گے، کسی سنسان سی جگہ پر اپنا گھر بنائیں گے، کہیں پہاڑوں کے درمیان یا کہیں کسی جزیرے پر جہاں ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو۔ کتنا رومانٹک لگتا ہے یہ سب، ہے نا؟ زندگی، تنہائی، خوبصورتی اور ہم۔ مگر ابھی اس خواب کو پورا ہونے میں 30 سال لگیں گے۔ 30 سال، 30 سال۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پتہ ہے رومی، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بچے کو بہت وقت دوں، روز کچھ گھنٹے اس کے ساتھ ضرور گزاروں، اس کے ساتھ ہر موضوع پر بات کروں، کھیل سے لے کر اسٹڈیز تک، ہر چیز پر۔ بزنس اہم ہونا چاہیے مگر سب سے اہم گھر ہونا چاہیے، بچے ہونے چاہیے۔ میں اپنے باپ کی طرح دن رات بزنس میں مصروف نہیں رہنا چاہتا، اتنا مصروف نہیں رہنا چاہتا کہ میرا بچہ میری شکل بھی بھول جائے اور تمہیں میری تصویر دکھا کر اسے بتانا پڑے کہ یہ تمہارا باپ ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا کیا یاد آ رہا تھا، یادیں جیسے خنجر بن کر اس پر وار کر رہی تھیں۔ وہ کتنے گھنٹے سر گھٹنوں میں چھپائے روتی رہی۔ 4 ماہ پہلے اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے راہ کے سارے کانٹے چن لیے تھے، جیسے اس کی نصیب کی بدبختی ختم ہو گئی تھی۔ 4 ماہ بعد وہ پھر وہیں کھڑی تھی۔ سب کچھ پہلے سے بھی بدتر تھا۔ پہلے زندگی میں کوئی نبیل سکندر نہیں تھا۔ زندگی مشکل تھی، وہ اب بھی نہیں تھا۔ زندگی کیا رہ گئی؟ جس دن اس نے رمیسا سے بات کی تھی، بات کرنے کے 10 گھنٹے بعد وہ ایک کار کریش میں مارا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے مگر وہ دونوں محفوظ رہے تھے۔ انہیں صرف معمولی چوٹیں آئی تھیں مگر نبیل سکندر کے دماغ کے اندرونی حصے پر چوٹ آئی تھی اور وہ فوری طور پر جاں بحق ہو گیا تھا۔ 4 دن بعد اس کی لاش پاکستان لائی گئی تھی، اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ اکیلا دفن نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ رمیسا کے خواب، خواہشیں اور آرزوئیں بھی دفن ہو گئی تھیں۔ سب کچھ پہلے کی طرح بکھر کر رہ گیا تھا۔ جب تک نبیل سکندر زندہ تھا تب تک سکندر علی کو رمیسا کی پرواہ نہیں تھی، مگر اس کی موت کے بعد وہ یکدم بدل گئے تھے۔ وہ روز 2-3 بار رمیسا کے پاس آتے، اسے تسلی دیتے، اسے کھانا کھانے کی ہدایت کرتے۔ نبیل جانے سے پہلے ان سے لڑ کر گیا تھا اور وہ ان پر جتنی بے یقینی ظاہر کر کے گیا تھا وہ شاید نادانستہ طور پر اسے غلط ثابت کرنا چاہتے تھے۔ بے شمار پچھتاوے تھے جو انہیں اپنے رویے کے بارے میں تھے۔ نبیل کی کہی گئی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ جیسے ان کے دل میں کانٹے کی طرح گڑ کر رہ گیا تھا۔ اگر وہ یہ جانتے کہ اب وہ اسے دوبارہ کبھی زندہ نہیں دیکھیں گے تو شاید اس سے معافی مانگ لیتے، اپنے رویے کی معذرت کر لیتے، ایک بار اسے گلے لگاتے، اس کا ماتھا چومتے، پھر شاید یہ کسک، یہ پچھتاوے اتنی تکلیف دہ نہ ہوتے، بلکہ شاید ہوتے ہی نہ، مگر سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا۔ ان کے پچھتاوے نبیل کو واپس نہیں لا سکتے تھے مگر کم از کم انہوں نے اس کی بیوی اور ہونے والے بچے کو تحفظ ضرور دے دیا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، سب کچھ معمول پر آتا جا رہا تھا، سب لوگ نارمل ہوتے جا رہے تھے۔ اگر کسی کے لیے نارمل ہونا مشکل تھا تو وہ رمیسا تھی۔ 4 ماہ میں نبیل سکندر نے اسے اتنا چاہا تھا کہ اب اس کے بغیر اسے رہنا یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو
اور اسے اندھی بن کر زندگی گزارنا پڑ رہی ہو۔ نبیل کے 40ویں کے ایک ہفتے کے بعد ممی اس کے پاس آئی تھیں اور بڑے کھلے انداز میں انہوں نے اس سے کہا تھا، مجھے نبیل کی درازوں کی چابیاں چاہیے۔ وہ ان سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ نبیل کی موت سے لے کر اس دن تک انہوں نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، نہ اس سے بات کی تھی، اور اب وہ دروازوں کی چابیاں لینے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔ ممی اس کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ چابیاں ان کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے نبیل کی درازیں کھولنا شروع کر دی تھی۔ ایک دراز انہوں نے باہر نکال لی تھی اور باقی درازوں سے وہ نبیل کے کاغذات، کریڈٹ کارڈز، چیک بکس اور کرنسی سمیٹ کر اس دراز میں ڈالنے لگی۔ ایک ایک کر کے انہوں نے نبیل کی ساری درازیں خالی کر دی تھیں۔ وہ دراز بھر گئی۔ انہوں نے ایک اور دراز نکال لی۔ پھر انہوں نے رمیسا کے درازوں کی چابیاں مانگی۔ اسی خاموشی سے اس نے وہ بھی انہیں تھما دی تھی۔ انہوں نے پہلے اس کی الماری کھولی تھی اور زیورات کے تمام ڈبے خالی کر دیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حق مہر میں دیے گئے فلیٹ کے کاغذات بھی دراز میں ڈال لیے تھے۔ اس کے پاس 1.5-2 لاکھ کی رقم تھی جو پچھلے 4 ماہ میں وقتاً فوقتاً نبیل اس کی دراز میں رکھتا رہا تھا۔ ممی نے وہ سارے روپے نکال لیے تھے۔ پھر انہوں نے اس کی چیک بک اور ایک پین اسے تھما دیا تھا۔ ایک چیک پر دستخط کر دو، وہی کھردری آواز پھر گونجی تھی۔ اس نے کسی معمول کی طرح سائن کر دیے تھے۔ دراز خالی کرنے کے بعد ممی نے ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں کھولنا شروع کی۔ پھر وہاں موجود جیولری بھی نکالی تھی جو وہ گھر میں عام طور پر پہنتی تھی، مگر نبیل کے مرنے کے بعد اس نے اتار دی تھی۔ سب چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد انہوں نے ملازمہ کو بلوایا تھا اور وہ دراز اٹھا کر لے گئی تھی۔ وہ بے حد خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 4 ماہ پہلے اس کمرے میں آ کر اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک ایسے خواب میں داخل ہو گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ، گر نہیں وصل تو یہ خواب رفاقت کی ذرا دیر جہاں۔ وقفہ خواب کے پابند ہیں جب تک ہم ہیں، یہ جو ٹوٹا تو بکھر جائیں گے سارے منظر۔ تیرگی زار کو سورج ہے فنا کی تعلیم، ہست اور نیست کے مابین اگر خواب کا پل نہ رہے، کچھ نہ رہے۔ وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ۔ اور 5 ماہ بعد اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی صحرا میں ہے جہاں دور دور تک کوئی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم ہو۔ ان چیزوں کا کیا ہے؟ نبیل بھی تو چلا گیا ہے، پھر یہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر سمجھانا آسان نہیں تھا۔ اسے روپے کی پرواہ نہیں تھی، اسے تولے زیور کی بھی فکر نہیں تھی جو اس نے شادی پر خریدا تھا، مگر وہ جو انگوٹھی جو نبیل نے اسے شادی سے پہلے پہنائی تھی، شادی پر منہ دکھائی میں دیا جانے والا ڈائمنڈ کا سیٹ، اور وہ چھوٹی موٹی جویلری جو شادی کے بعد مختلف موقعوں پر نبیل نے اسے دی تھی، وہ سب اسے رلا رہی تھی۔ اس ایک شخص کے نہ ہونے سے کتنا کچھ بدل گیا ہے، یہ اسے آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا تھا، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ اگلے روز سپہر کو ممی نے اسے نیچے بلوایا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی اس نے ایک صوفہ پر بیٹھی ہوئی خالہ کو دیکھا تھا۔ دوسرے صوفے پر تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے ممی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ خالہ کے قریب آئی تھی۔ اس نے ابھی خالہ کو سلام کیا ہی تھا کہ ممی نے کہا، میں نے تمہاری خالہ کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ تمہیں لے جائیں، تم جاؤ اور اپنا سامان پیک کر لو۔ اسے لگا تھا کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ شوق کے عالم میں ممی کا چہرہ دیکھتی رہ گئی جن کی آنکھوں میں بے پناہ سرمہری تھی۔ میرا منہ مت دیکھو، جاؤ، بے حد سخت لہجے میں اسے کہا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جس لمحے سے وہ خوفزدہ تھی وہ آ گیا تھا۔ ممی پلیز مجھے اس گھر سے نہ نکالیں، خود پر ضبط کرتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں اس نے کہا تھا۔ ممی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ممی مت کہو، تمہارا اور میرا اتنا رشتہ بھی نہیں ہے اتنا اس گھر میں کام کرنے والے نوکروں کا میرے ساتھ۔ تمہیں جو لایا تھا جب وہی نہیں رہا تو پھر تمہارا یہاں کیا کام؟ ان کا لہجہ تلخ تھا۔ ٹھیک ہے نبیل زندہ نہیں رہا اور آپ کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر نبیل کے بچے کے ساتھ۔ ممی نے اس کی بات کاٹ دی۔ نبیل کا کوئی بچہ نہیں ہے اور کسی ہونے والے بچے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے تم مجھے رشتے یاد دلانے کی کوشش نہ کرو۔ ہماری فیملی کو ایسے بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ بے بسی کے عالم میں انہیں جاتا دیکھتی رہی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اوپر جاؤ اور اپنی ساری چیزیں لے آؤ، کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ نے اسے تسلی دی تھی اور اس نے تشکر آمیز نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور پھر وہ اوپر چلی آئی تھی۔ اس کے پاس اتنے کپڑے اور دوسرے لوازمات تھے کہ ان سب کو لے جانے کے لیے کم از کم 1 درجن بیگز کی ضرورت تھی، لیکن اسے ان چیزوں کو لے جانے کی خواہش نہیں تھی۔ ان سب چیزوں کی ضرورت اسے نبیل کی زندگی میں تھی۔ اب اسے کس کے لیے بناؤ سنگھار کرنا تھا؟ برستی آنکھوں کے ساتھ ایک بیگ میں اس نے اپنے چند سادہ جوڑے اور دوسری چیزیں رکھی اور ایک آخری نظر اس کمرے پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ خالہ نے اسے ایک بیگ کے ساتھ آتے دیکھ کر اعتراض کیا تھا۔ خالہ، میرے پاس اور کوئی بیگ نہیں ہے جس میں باقی کپڑے لے آؤں، اور اگر میں ممی سے بیگ مانگوں گی تو وہ کبھی نہیں دیں گی، اس لیے جھگڑا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ خالہ نے کچھ پس و پیش کی تھی مگر بادل نخواستہ وہ چل پڑی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ خالہ کے گھر رہتی رہی تھی اور وہ گھر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، مگر اس بار وہاں جاتے ہوئے اسے جتنا برا لگا تھا پہلے کبھی نہیں لگا۔ گھر آنے کے بعد خالہ کافی دیر تک اس کے سسرال والوں کے خلاف بولتی رہی تھی۔ پھر انہوں نے اسے کہا تھا، رمیسا، تم اپنا زیور اور فلیٹ کی رجسٹری مجھے دے دینا، میں کل صبح بینک میں رکھوا دوں گی، تمہیں پتہ ہے آج کل زمانہ کتنا خراب ہے۔ خالہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں ممی نے کل لے لی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں ان سے کہا تھا، اور چند لمحوں میں خالہ کا ہمدردانہ رویہ بدل چکا تھا۔ وہ یک دم طیش میں آ گئی تھی اور جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے اسے کہہ ڈالا۔ وہ سر جھکائے سب کچھ سنتی رہی، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ لیکن بہرحال یہ اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ خالہ اسے نہیں لائی تھی، اپنے زوم میں سونے کی چڑیا لے کر آئی تھی۔ سکندر علی کو قطعاً علم نہیں تھا کہ فاخرہ رمیسا کو گھر سے نکال چکی ہے، نہ انہوں نے ان سے مشورہ لیا تھا، نہ بتانے کی زحمت کی تھی۔ اس رات حسب معمول سب گھر والے کھانے کی میز پر اکٹھے تھے۔ ذیشان بھی ویکینڈ پر گھر آیا ہوا تھا۔ جب کھانا کھاتے کھاتے اچانک سکندر علی نے کھانا سرو کرتے ہوئے ملازم سے پوچھا، رمیسا بی بی کھانا کھا چکی ہے؟ نبیل کی موت کے بعد سے رمیسا اپنے کمرے میں ہی کھانا کھایا کرتی تھی اور سکندر علی کے اصرار کے باوجود وہ کھانے کی میز پر آنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ ملازم نے کچھ حیرانی سے انہیں دیکھا تھا، شاید اسے ان کی لا علمی پر حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس سے پہلے کہ سکندر علی دوبارہ سوال کرتے، فاخرہ نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا۔ اسے میں نے آج بھیج دیا ہے، بے حد اطمینان سے انہوں نے سلاد کھاتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر علی کا پانی کے گلاس کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ ذیشان نے بھی حیرت سے ماں کو دیکھا تھا۔ باقی لوگ اطمینان سے کھانا کھاتے رہے، ان کے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی۔ کہاں بیچ دیا ہے؟ سکندر علی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں سے وہ آئی تھی اور جہاں اسے چلے جانا چاہیے تھا، وہ بے حد سرد مہری سے جواب دیا، پاپا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آج میں مر جاؤں تو آپ لوگ تو مجھے دفن کرنے سے بھی پہلے رمیسا کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ آپ لوگ تو ایک بار بھی نہیں سوچیں گے کہ میں نے اس سے کتنی محبت کی تھی۔ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس پر ترس نہیں آئے گا۔ سکندر علی کو لگا تھا کسی نے ان کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ نبیل کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی اور کچھ یہی حال ذیشان کا تھا۔ ممی، آپ نے کس سے پوچھ کر بھابھی کو گھر سے نکالا ہے؟ بے حد تلخ آواز میں ذیشان نے فاخرہ سے پوچھا۔ ذیشان، تمہیں اس بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فاخرہ نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ میرا تعلق تو ہے نا، اور یہی سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، تم اسے یہاں سے نکالنے والی کون ہو؟ اس پر سکندر علی نے تیز آواز میں کہا تھا، یہ میرا گھر ہے، مجھے حق ہے کہ میں رمیسا جیسے لوگوں کو یہاں نہ رہنے دوں۔ ہاں، یہ تمہارا گھر ہے، مگر یہ صرف تمہارا گھر نہیں ہے، یہ نبیل کا بھی گھر ہے، اور یہ رمیسا نبیل کی بیوی ہے۔ سکندر علی بے تحاشا غصے میں تھے۔ وہ نبیل کی بیوی تھی، اس کے مرنے کے بعد۔ فاخرہ کے لہجے میں ابھی بھی پہلے والی سرد مہری تھی، مگر سکندر علی نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی۔ کل کو اگر میں مر جاؤں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد تمہیں اس گھر سے نکال دے؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں فاخرہ سے پوچھا تھا، جو ان کی بات پر بھڑک گئی تھی۔ تم مجھے رمیسا کے برابر لانے کی کوشش مت کرو،
میں تم سے مزید بحث نہیں چاہتا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں رمیسا کو واپس لا رہا ہوں۔ سکندر علی اپنی کرسی سے اٹھ گئے تھے۔ تم اسے یہاں نہیں لا سکتے، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ فاخرہ، یہ گھر میرے روپے سے بنا ہے اور میرے نام ہے۔ رمیسا کو بھی یہاں رہنے کا پورا حق ہے، اور اگر وہ یہاں نہیں رہ سکتی تو پھر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب لوگ ہاتھ جوڑ کے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ذیشان، تم میرے ساتھ آؤ، انہوں نے ذیشان سے کہا تھا، اور وہ بڑی فرما برداری سے اپنی کرسی سے اٹھنے لگا تھا۔ سکندر، تم کیا کرنے لگے ہو؟ فاخرہ نے اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ میں اسے ابھی اور اسی وقت واپس لانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ذیشان ان کے پیچھے تھا۔ ان دونوں نے اپنے پیچھے فاخرہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تھیں، مگر اس کی پرواہ کیے بغیر وہ باہر آ گئے۔ رات 9 بجے وہ خالہ کے گھر اسے لینے گئے تھے، اور خالہ جو یہ جاننے کے بعد کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتی بھی تو وہ بھی کبھی وہاں نہ رکتی۔ ان چند گھنٹوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس گھر میں اس کے لیے گنجائش نہیں رہی۔ گھر میں تو شاید نکل آتی، مگر دلوں میں کبھی نہیں۔ وہ سکندر علی اور ذیشان کے ساتھ واپس آ گئی۔ سکندر علی سارا راستہ اسے دلاسے دیتے رہے تھے، اور اس وقت اسے اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ذیشان خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اسے رمیسا کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا